اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ رب العزت کے جتنے صفاتی نام ہیں، ان نام سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے اور کتنی تعداد میں اگر آپ اسے پڑھیں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اکثر لوگ جو سوال پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب، اگر ہم اللہ کے نام کا ورد کریں تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا؟ تو ضرور اللہ کے نام کے ورد سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، اللہ کا ایک نام ہے المؤمن، اور امن دینے والا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو کثرت سے پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو امن دیں گے، اس کی دشمنوں سے حفاظت فرمائیں گے، اس کی حاسدین کے حسد اور شر سے حفاظت فرمائیں گے۔ یہ تو ایک قانون ہے، جس کو پکارو گے تو وہاں سے جواب ضرور آئے گا۔ جیسے ہم اس شخص کو جو دل کا مریض ہو، جس کے دل میں یا سوراخ ہو، یا دل کی رگیں بند ہو، یا دل کا کوئی اور مسئلہ ہے، ہم اسے یا وہاب، اللہ کا ایک نام ہے الوہاب، ہم اس مریض کو کہتے ہیں تم اللہ کا ایک نام یا وہابو یا وہابو کثرت سے پڑھو۔ اور یہ ہمارا آزمودہ بھی ہے کہ جس شخص کو ہم نے دل کے مرض کے لیے یا وہابو کا وظیفہ بتایا، اللہ نے اس کی پریشانی ختم کی۔ اور اسی طرح اللہ کے دوسرے نام ہیں، اور جو لوگ ہڈیوں جوڑوں کی تکلیف میں مبتلا ہے، ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف میں مبتلا ہے، ٹانگوں کی تکلیف میں مبتلا ہے، ہم نے انہیں اللہ کا ایک نام بتایا، اور وہ نام ہے السلام، سلامتی والا، سلامتی والا۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ یا سلام ہو یا سلام ہو یا سلام ہو کثرت سے پڑھیں تو اللہ رب العزت آپ کی جوڑوں کی بیماری، ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف، ٹانگوں کی تکلیف ختم کر دیں گے۔ اسی طرح آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آیا، مفہوم حدیث ایسے ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے مالی پریشانیاں ہیں۔ تو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو فرمایا کہ تم اللہ کے ایک نام کا ورد کثرت سے کرو، اللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم فرما دیں گے۔ اور وہ اللہ کا نام کون سا ہے؟ یا ذل جلال والاکرام۔ اور اللہ کے اس ایک نام میں اتنی برکت ہے کہ جس کو بھی ہم نے یہ اللہ کے ایک نام کا وظیفہ بتایا، اللہ نے اسے غنی فرما دیا۔ یہ کتنا آسان نام ہے، وضو بغیر وضو کے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کے نام کا وظیفہ کبھی کبھار ان لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں جن کو اللہ کے ناموں کا معنی ہی پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ وظیفہ جو عالم اور جو عامل بھی اس کے بتانے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو اللہ کے ناموں کے معنی کا جاننا ضروری ہے، پھر وہ یہ وظیفہ لوگوں کو بتائے۔ دوسرا، یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایک علم ہے۔ جیسے ہر نماز کی 3 رکعتیں ہیں، 4 رکعتیں ہیں، رمضان کے روزے 29 یا 30 ہیں، تو اسی طرح ہر پریشانی کے حل کے لیے ایک لاک ہے، اس لاک کو کھولنا ضروری ہے، اور وہ لاک کون سی عادت سے کھولتا ہے یہ ہر کسی کو پتہ نہیں، لیکن بہرحال اس کا آسان حل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ اللہ کے جس نام کا بھی وظیفہ کرے، کسی عالم سے پوچھیں، پہلے اس کو اپنی پریشانی بتائیں کہ میری یہ پریشانی ہے، اور وہ عالم
ان ناموں کی معنی کا جائزہ لے اور اس کے بعد جیسے کہ اس کو دشمن سے پریشانی ہے تو یا مومنو پڑھے، دل کی بیماری ہے یا وہابو پڑھے، لیکن اب پڑھنا کتنا ہے تو یاد رکھو ایک ایسا عدد آپ کو بتا رہا ہوں جو ہر حالت سے مناسب بھی ہے، ہر رویہ اور لحاظ سے مناسب بھی ہے، اور یا آپ کی بیماریوں اور پریشانیوں کے لیے کافی بھی ہے، اور وہ عدد ہے 313۔ 313 تو 313 کا عدد یہ ہے کہ جس کو جو بھی پریشانی ہے کسی عالم عامل سے اللہ کے ایک نام معلوم کرے اور اسے اس کا معنی بھی پوچھے، اس کے بعد اسے پڑھنا شروع کرے، پھر کیسے اللہ آپ کی نہیں سنے گی؟ یہ تو قانون ہے، جس کو پکارو گے وہ آپ کی سنے گا۔ تو اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیاں اللہ کے ان ناموں کی برکت سے ختم فرما دیں گے۔